والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت سے درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت الرحمن. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ تعالی جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے وجود مال کے رکاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان حضور ختم المرتبت احمد مجتبی جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی نیازمندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت عالی وقار معزز مکرم محترم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی خوبصورت بزم جو کہ بڑے ہی عقیدتوں سے محبتوں سے منعقد ہوئی اور بڑی خوشی ہوتی ہے. یہاں ماشاءاللہ 40 روزہ بحمد اللہ تعالی حضور کا جشن منایا جاتا ہے. حضور کی محافل منعقد ہوتی ہے. پچھلے سال بھی حاضری ہوئی تھی. اس سال بھی اللہ کی توفیق سے حاضری کا شرف پا رہا ہوں. آپ سب کی بھی حاضری ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں میرا مالک ہم سب کا یہاں پہ جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے. ہمارے گناہوں کا اس کو کفارہ. 15 صدیاں گزرنے کو ہیں. حالات کی شگفتگی ماحول کی تازگی یہ ریل پیل یہ چہل پہل یہ اجالے یہ نور لگ یوں رہا ہے جس طرح میری سرکار کالی ہو کے گزر. زمین سے آسمان تک آسمان سے لامکان تک ہے. زمین سے آسمان تک آسمان سے لامکان تک ہے. کہاں کھولے تھے گیسو یار میں خوشبو کہاں تک. سبحان اللہ. نگر نگر کریا کریا بستی بستی کوچا کوچا بازار بازار مدارس میں مساجد میں مارکیٹوں میں جہاں بھی گزر ہو رہا ہے تذکرے میرے رسول کیجیے. اور اتنا ذکر ہم نے کبھی کسی کا ہوتا نہیں دیکھا جتنا میرے لاجپال مصطفیٰ. لوگوں نے بہت کچھ کہا بدعت کہہ کر شرک کے فتوے لگا کر اس ذکر کو کام کرنے کی بڑی کوشش کی گئی. لیکن یہ زمانہ گواہ ہے کہ وہ ذکر بند کرنے والے قصہ پاری نہ بن گئے لیکن میرے محبوب کا ذکر دن بدن بڑھتا ہے. اچھا ایسا کیوں نہ ہو. اللہ کا وعدہ ہے اپنے بلل آخرت خیر لک من الاولی. محبوب تیری ہر آنے والی گھڑی گزری ہوئی گھڑی سے بہتر بنا. تو جس کا ذکر خدا بلند کرنے والا ہو اس کے ذکر کو کوئی ختم کر سکتا ہے. اس ذکر کو زوال نہیں ہے. ابھی حضرت شعر پڑھ رہے تھے کہ ان کا ذکر بھی باقی ہوتا ہے جو خود بھی زندہ ہوتے ہیں. تو یہ ذکر کو فنا نہیں ہے اس کو زوال نہیں ہے اس کو بقا ہی بقا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ذکر ہمارا محتاج ہی نہیں ہے. اس ذکر کا ذاکر خود رب العالمین. خدا ہے ذاکر میرے نبی کا
خدا ہے ذاکر میرے نبی کا کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا، ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی۔ فیصل آباد کی آن، فیصل آباد کی شان، حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ بڑا جھوم کے سنایا کرتے تھے۔ حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی ایک بزرگ ہوئے، صاحب نظر آتے تھے، صاحب کشف تھے۔ تو وہ ایک گلی سے گزر رہے تھے تو اسی گلی میں حضور کی محفل میلاد ہو رہی تھی۔ تو جس طرح آپ نے محافل کا اہتمام کرنا ہوتا ہے تو آپ مساجد کے باہر، اپنے گھروں کے باہر لائٹیں لگا دیتے ہیں، تو اس گھر میں حضور کے ذکر میلاد کی محفل ہو رہی تھی۔ تو انہوں نے اس زمانے کے مطابق 10-12 چراغ جلا کے جو گلی والی دیوار ہے اس کے اوپر رکھا۔ اب اس دیوار پہ چراغ جل رہے ہیں اور اندر حضور کے ذکر کی محفل ہو رہی ہے۔ تو حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی اس گلی سے جب گزرے تو آگے سے ایک بندہ آیا، تو اس نے اعتراض کیا، اس نے کہا حضرت یہ ذکر رسول تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ جو چراغ جل رہے ہیں ان کا کیا فائدہ ہے؟ تو آپ معترض کا اعتراض سمجھ گئے، تو کہا کیوں میاں تجھے یہ چراغ جلتے اچھے نہیں لگ رہے؟ اس نے کہا نہیں مجھے اچھے کیا لگیں گے، یہ ہے بدعت، یہ دین میں نیا کام ہے، تو یہ صحابہ نے نہیں جلائے، باقی لوگوں نے نہیں جلائے، تو آپ جلاتے ہیں، تو یہ دین میں نیا کام ہے، بدعت ہے، لہٰذا مجھے اچھے کیسے لگیں گے؟ تو آپ فرمانے لگے کہ اگر تجھے یہ اچھے نہیں لگتے تو کوئی بات نہیں، گھر والے جانتے میں جانتا، تجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا، میں سنبھالوں گا گھر والوں کو، اگر تجھے یہ چراغ اچھے نہیں لگتے تو تو بجھا دے۔ جب یہ پیشکش کی تو بڑے شوق سے آگے بڑھا اور ایک چراغ کو پھونک مارا تو وہ بجھ گیا۔ اگلا چراغ جب وہ بجھانے کے لیے پھونک اس کو مار رہا تھا تو پہلا خود بخود جل گیا، وہ بجھاتا جا رہا ہے، پیچھے سے چراغ جلتے جا رہے ہیں، بڑی دیر مشق کرتا رہا، تھک ہار کے عرض کرتا ہے حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت جی سمجھ نہیں آ رہی، بجھا تو میں رہا ہوں، یہ جلا کون رہا؟ مسکرا کے فرمانے لگے میرے محبوب کے میلاد کے جو چراغ ہے نا وہ خود رب نے ذمہ اٹھایا، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جس سے روشن کرے۔ اور ایک پنجابی کا شاعر کہتا ہے جدا ذکر خدا بلند کرے، جدا ذکر خدا بلند کرے، کیڑا جمع اس نو بند کرے، او دے ذکر دا حافظ آپ خدا، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ یہ تذکرے کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ یہ ذکر کرنے والا خود رب العالمین ہے، تو اس لیے یہ کسی کا محتاج ہی نہیں ہے بندوں میں سے۔ اللہ اپنے محبوب کا ذکر کر رہا ہے، ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ بریلی کی گلی سے بھی آواز آتی ہے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، سبحان اللہ۔ یہ ذکر کو فنا نہیں ہے، یہ ذکر ہوتے رہے گا اور حضور کی آمد کی خوشیاں مناتی ہی رہیں گی اور یہ جشن ہوتے ہی رہیں گے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ حبیب تیری ہر آنے والی گھڑی گزری بڑی سمجھ بہتر بنا دے۔ ارشاد ہوا لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ تحقیق اللہ نے مومنوں پہ احسان کیا ہے، اس بار صفیم رسولہ اس وقت کہ جب انہیں اپنا عظمتوں والا شانوں والا محبوب عطا کر دیا۔ یہاں توجہ کا طالب ہوں، ویسے اس نے ہمارے پہ بڑی نعمتیں کی، بے شمار نعمتیں کی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ یہ تو بندہ ہے نا ناشکرا ہو جاتا ہے، کہتا ہے مجھے دیا ہی کیا ہے، اللہ فرماتا ہے تو کہتا ہے تجھے دیا کیا ہے، اللہ فرماتا ہے میں نے تو اتنے انعام تیرے پہ کیے ہیں کہ تیری زندگی ختم ہو جائے گی، ان نعمتوں کو تم شمار ہی نہیں کر سکتے۔ جس کی نعمتیں شمار سے باہر ہیں وہ کتنا عطا کرنے والا ہے، وہ کتنا نوازنے والا ہے، تو اتنی جلدی جو ہے وہ نہ شکری نہیں کرنی چاہیے، شکوے کی زبان نہیں کھولنی چاہیے، اور اتنی جلدی بندے کو کالا نہیں پہننا چاہیے کہ لو جی مجھے دیا ہی کیا ہے، ہمیں تو کچھ بھی نہیں دیا گیا ہے۔
میاں کبھی اس بات پہ غور کیا کر کہ جتنی نعمتیں اللہ نے تیرے پہ کی ہیں اتنی نعمتیں شاید کسی پہ کی. دیکھیے کم نعمت ہے، اس نے تجھے حضرت انسان بنا دیا. دیکھنا ساری مخلوق تو اسی کی ہے، وہ جس کو چاہتا جو چاہتا بنا دیتا، اور ایسے ہی اس نے کیا ہے. اللہ کل شیء قدیر ہے. کسی کو جانور بنا دیا، کسی کو انسان بنا دیا، کسی کو چوپایا بنا دیا، کسی کو اشراط الارض بنا دیا، کسی کو کچھ بنا دیا. تو یہ مالک کی مرضی ہے نا، جس کو چاہے جو چاہے بنا دے. ہمارا تو اس میں کوئی کمال نہیں تھا. حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے تو رستے میں ایک کتا بیٹھا ہوا تھا. آپ چند لمحوں کے لیے اس کے پاس بیٹھے. جب اٹھے تو زاروں کتاب ہو رہے تھے. تو کسی عقیدت مند نے کہا کہ حضرت خیریت ہے، آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ تو فرمانے لگے کہ یار اس کتے نے مجھے رلا دیا. تو وہ عرض کرتا ہے حضور میں دیکھ رہا تھا، نہ اس نے آپ کو کاٹا ہے نہ آپ کو بھونکا ہے، تو اس نے آپ کو کیسے رلا دیا؟ تو کہا کہ کاٹا تو نہیں ہے لیکن اس نے بات ہی ایسی کی ہے. حضور اس نے کیا کہا؟ کہا اس کے پاس سے گزرنے لگا تو اس نے مجھے آواز دے کے بلایا، بستانی میرے سوال کا ایک جواب دیتا ہے. تو میں اس کے پاس بیٹھا ہوں، اس سے پوچھا بتا کیا کہتا ہے؟ اس نے سوال کیا بستانی یہ بتا کہ میرا کون سا گناہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے کتا تخلیق کیا، اور تیرا کون سا کمال، تیری کون سی وہ نیکی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے انسان بنا دیا ہے. تو کہا یہ ایسا سوال ہے کہ اس کا میرے پاس جواب نہیں ہے، اس لیے کہ نہ اس کا کوئی گناہ تھا جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو کتا بنایا، نہ میری کوئی نیکی تھی جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے انسان بنایا. یہ تو اس خالق کا فیصلہ ہے اور اس کی کرم نوازی ہے، جس کو چاہتا ہے جو چاہتا ہے بنا دیتا ہے. نہ گورے کو چاہے نہ کالے کو چاہے، نہ گورے کو چاہے نہ کالے کو چاہے، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے. تو کہا کہ یہ تو اس کی قدرت کے فیصلے ہیں نا، یہ تو اس کی مرضی کے فیصلے ہیں کہ جسے چاہتا ہے جو چاہتا ہے بنا دیتا ہے. او میاں ہم بھی کیا کر سکتے تھے اگر ہمیں وہ جانور بنا دیتا، لیکن اس کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں حضرت انسان بنا دیا. اچھا دیکھو پھر انسانوں میں بھی کئی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ادا کرو کہ انسانوں کے اندر بھی پھر ہمیں اس نے اس جماعت میں رکھا ہے کہ جو اس کے محبوب کی امت ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. آپ کا ہمارے، آپ کا ہمارے، آپ کا ہمارے. تو اس نے اپنے آخر زمان نبی کا امتی اور ہمیں غلام بنا دیا. میں کہا کرتا ہوں کہ ایک دن دیہڑی نہ لگے یا ایک دن دکان پہ گاہک نہ آئے تو یہ زبان سے کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے کہ لو جی ساڈا تے مقدر اس ہو گیا. ہاں جی ہمیں تو دیا ہی کچھ نہیں گیا ہے. میں کیا کرتا ہوں اپنا نصیب اگر تو دیکھنا ہے تو یہ مت دیکھ کہ تیرے نام پراپرٹی کتنی ہے. اگر تمہیں یہ دیکھنا ہو کہ میں کتنا نصیبوں والا ہوں تو یہ مت دیکھ کہ تیرا بینک بیلنس کتنا ہے. اگر تمہیں یہ دیکھنا ہو کہ میں کتنا بختوں والا ہوں تو یہ مت خیال کر کہ مجھے اولاد کتنی دی ہے. تمہیں اگر یہ دیکھنا ہے کہ میں کتنے نصیبوں والا ہوں تو پھر یہ سوچا کر کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے آخر الزمان نبی کا سبحان اللہ. خدا کی قسم نبی دعائیں کرتے رہے اللہ کی بارگاہ میں. 12 نبی جنہوں نے باقاعدہ دعا کی ہے یا اللہ نبی نہ بنایا ہوتا حضور کا امتی اور غلام. سبحان اللہ. ایمان سے بتاؤ ہم نے کوئی دعائیں کی، ہم نے کوئی رات جگہ کاٹے، ہم نے کوئی وظیفے پڑھے، ہم نے کوئی چلے کیے ہیں؟ یہ آپ کا نصیب ہے، یہ حضرت صاحب کا نصیب ہے، یہ میرا نصیب ہے کہ ہم جب پیدا ہوئے تو ہمارے والد مسجد سے مولوی صاحب کو بلا لائے. انہوں نے آتے ہی کان میں اذان کہی اور ساتھ بشارت دلانے والے مبارک کو محمد عربی کا غلام بن گئے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. مجھے مت کہو کہ غریب ہے، مجھے مت کہو کہ غریب ہے، میرا سب سے اونچا نصیب ہے. میں غلام آل رسول ہوں، میرا دل مقام حبیب. یہ ہم جیسا کون ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب عطا فرما دیا ہے؟ تو آواز آتی ہے لقد من اللہ علی المؤمنین. مومنو اللہ نے تواڈے تے احسان کیتا ہے اس بار صفیم رسولہ
اس وقت کے جب اپنا عظمتوں والا شانوں والا محبوب جو تھا وہ تمہیں عطا کرتا. سادی سی بات ہے یار، اپنا محبوب تو کسی کو دیکھنے میں نہیں دیتا. ہمارے بھی محبوب ہوتے ہیں، ہم ان کو لکا کے رکھتے ہیں، پردے میں رکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارا محبوب کوئی دیکھ نہ لے، تو لوگ تو اپنا محبوب دیکھنے نہیں دیتے. اللہ کی کتنی بڑی عطا ہے، کتنی بڑی کرم نوازی ہے کہ محبوب اس کا تھا، عطا اس امت کو. سبحان اللہ. اس لیے اعظم چشتی نے بھی کہا نا، ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں. ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں. کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہم تو محبوب بھی محبوب خدا ہیں. سبحان اللہ. دنیا ہمارا کوئی محبوب گلیوں میں پھرنے والا تھوڑا ہے. خدا کی قسم ہمارا محبوب وہ ہے جو رب کا بھی حبیب ہے، سبحان اللہ. جو رب کا بھی محبوب ہے. یہی وجہ اللہ تعالیٰ نے جب محبوب دیا تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. مومنوں میں نے اپنا محبوب دے کے تمہارے اوپر احسان کیا. اس نے اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنی بے شمار نعمتیں دی ہیں، لیکن کسی نعمت کے دینے پہ احسان نہیں جتلایا. کیوں؟ وہ کہتا ہے دے کے جتلانا میری عادت ہے، دے کے جتلانا میری. یہ تو بندہ ہے نا، کسی کو تھوڑا سا دے بھی دے تو پھر ساری زندگی اس بیچارے کو اپنے احسان تلے دبا کے رکھتا ہے، اور ساری زندگی اس کو جو ہے یہ جتلاتا رہتا ہے کہ میاں میں نے تیرے سے تعاون کیا، میں نے تیرے سے اتنا تیری امداد کی، میں تیرے ساتھ کھڑا ہوا، تو کب کا ختم ہو چکا ہوتا، میں کندھے سے کندھا نہ ملاتا. یہ جتنی بھی جاگ ہے تجھے ہمارے گھر سے لگی ہے. تو میاں اگر کچھ دے ہی دیا ہے تو پھر جتلانے کیوں بیٹھ گئے ہو. رب تو فرماتا ہے دیکھ تیرا تو اپنا بھی کچھ نہیں ہے، تیرے پاس تو میری عطائیں ہیں، میری عطاؤں سے میرے بندوں کو دے کے تو چوڑا ہو جاتا ہے، احسان جتلانے بیٹھ جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے دیکھ میں خالق و مالک ہو کے اپنے بندوں کو دیے بھی جا رہا ہوں، لیکن کوئی احسان بھی جتلا نہیں ہے. ایمان سے بتاؤ کسی نعمت کے عطا کرنے کو اس نے احسان جتلایا؟ وہ کہتا ہے دے کر جتلانا مجھے آتی نہیں ہے. اور وہ فرماتا ہے میں دے کے جتلاؤں بھی کیوں. وہ سمجھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ میں خالق و مالک و رب ہوں. اگر میں نے نہیں دینا تو کس نے؟ اگر میں نے نہیں دینا تو وہ ہمیں دے رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے. وہ رب ہے، خالق ہے، رب ہونے کے ناطے اس کی ذمہ داری ہے. وہ کہتا ہے میرا فرض بنتا ہے تمہیں دینا، اس لیے کہ کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی اپنا ہے بیگانہ ہے، میں سب کو دے رہا ہوں. اگر میں نہیں دوں گا اور کون دے گا؟ تو کہا میں نے اتنی نعمتیں دی ہیں پر احسان نہیں جتلایا. لیکن آواز آتی ہے جب اپنا محبوب دیا تو میں نے تمہارے پہ احسان کیا. یا اللہ ساری کائنات دے کر احسان نہیں جتلایا، اتنی نعمتیں دے کے احسان نہیں جتلایا، اور اپنا حبیب دے کے احسان جتلایا. فرمایا یہی تو بتا رہا ہوں کہ ساری کائنات دے کر بھی میں نے تمہیں کچھ نہیں دیا، اور ایک یار دے کے تمہیں سب کچھ عطا، سبحان اللہ. ایک محبوب دے کے تمہیں سب کچھ عطا کر دیا ہے. تو ایمان سے بتاؤ جب اس نے اپنے محبوب کو دیا تو اس نے اپنی عادت کو بدل دیا، تو پھر اس محبوب کو پا کر ہم اپنی عادتوں کو کیوں نہ بدلیں؟ ہم بھی خوشیاں منائیں گے، چراغاں کریں گے، جشن منائیں گے، جھنڈیاں لگائیں گے، محفلیں کروائیں گے، اور زمانے کو بتائیں گے فضل رب الاولا اور کیا، سبحان اللہ. فضل رب الاولا اور کیا چاہیے. مل گئے مصطفیٰ اور دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہو اس کو روز جزا اور کیا چاہیے. ایک حدیث سنیے حضور کی اور اپنے ایمان کو تازہ کریں. مکے کے قریب مدینے کا ماحول تھا. حضور جب ہجرت فرما کے مکے سے مدینہ آ گئے تو مکے کے قریب مدنی زندگی کا واقعہ ہے. مکے کے قریب ایک غزوہ ہوتا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی. جب مسلمانوں کو فتح ہوئی تو مال غنیمت جو آیا تو حضور اس کو بانٹنے لگے. تو جو مجاہدین تھے، جو غازیان اسلام تھے، حضور نے ان کی دو لائنیں بنا دی. ایک لائن میں مہاجرین مکہ کو کھڑا کر دیا اور دوسری لائن میں حضور نے انصار مدینہ کو کھڑا کر دیا. اب سرکار جب مال غنیمت بانٹنے لگے تو انداز آج بانٹنے کا یہ تھا کہ مکے والوں کو حضور نے زیادہ مال دیا اور مدینے والوں کو حضور نے تھوڑا مال دیا. یوں کہنے مکے والوں کو ڈبل حصہ دیا
اور مدینے والوں کو حضور نے سنگل حصہ دیا۔ اچھا حضور دے بھی سکتے ہیں، ایسا کر بھی سکتے ہیں، اس لیے کہ مال غنیمت حضور کی ملکیت ہے۔ قرآن کہتا ہے یسألونک عن الانفال، سورہ انفال کی ابتدا ہے، 9واں پارہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے حبیب جب آپ سے یہ لوگ پوچھیں کہ مال غنیمت ہے کیا، تو آپ فرما دیں مال غنیمت اللہ کی ملکیت ہے اور اللہ کے محبوب کی ملکیت ہے۔ تو جو بندہ مالک ہوتا ہے جس چیز کا، وہ جس کو چاہے جتنا چاہے جب چاہے عطا کر سکتا ہے۔ میں جس چیز کا مالک ہوں گا، جس کو مرضی ہوں، میرے اختیار ہے، میری ملکیت میں وہ چیز ہے۔ تو حضور مالک تھے، جس کو جتنا چاہتے دے سکتے تھے، لیکن جب حضور نے مکے والوں کو زیادہ دیا، مدینے والوں کو تھوڑا دیا، تو ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے، عرض کرتے ہیں کملی والے آقا، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی تقسیم پہ اعتراض نہیں ہے، اس لیے کہ آپ جس کو چاہیں جب چاہیں جتنا چاہیں دے سکتے ہیں۔ حضور مال غنیمت بھی آپ کا، ہمارے مالوں ہماری جانوں کے مالک بھی یا رسول اللہ آپ ہیں، آپ جس کو جتنا چاہیں دے سکتے ہیں، لیکن حضور آج تک کبھی ایسی تقسیم آپ نے کی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب بھی بانٹا کرتے ہیں، تقسیم کیا کرتے ہیں، کوئی اپنا ہے یا بیگانہ ہے، کوئی گورا ہے یا کالا ہے، کوئی امیر ہے یا غریب ہے، کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے، کوئی ادنا ہے یا اعلیٰ ہے، حضور آپ جب بانٹتے ہیں تو سبھی کو ایک جیسا دیتے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ حضور جب آپ دیا کرتے ہیں تو آپ سب کو برابر رکھتے ہیں، انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ، کملی والے آقا آپ بانٹتے ہیں۔ یہاں اگر آپ کی توجہ ہو تو میں حضور کے جو ہے وہ بچپن کا ایک واقعہ آپ کے سامنے اماں حلیمہ کہتی ہیں، اور ویسے بھی میں کہا کرتا ہوں کہ حضور کے میلاد کی محفل ہو اور اماں حلیمہ کا ذکر نہ ہو، میلاد سے، اس لیے کہ یہ وہ خاتون ہیں کہ جب آیا کرتی تھی حضور اپنی کملی بچھا دیا، اور حضور ان کو اماں کہہ کے پکارا کرتے تھے، حضور بڑا ادب کیا کرتے تھے، حضور کہتے تھے میری ماں ہے۔ حلیمہ کا بہت احترام حضور کیا کرتے تھے، بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اماں حلیمہ کہتی ہے میں جب حضور کو لے کر اپنے قبیلے میں آئی تو جب حضور کو دودھ پلایا کرتے تھے تو بائیں طرف سے میں دودھ پیش کرتے حضور انکار کرتے، اور دائیں طرف سے دودھ پیش کرتے حضور اس کو جامع نوش فرماتے، اس کو پی لیا کرتے۔ کہتے ہیں میں کبھی سوچا کرتی تھی کہ کیا وجہ ہے، پھر میں کہتی شاید کوئی مسئلہ ہوگا جو نہیں پیتے، تو کہتی ایک دن میں کسی کام کے لیے گئی تو وہاں مجھے تاخیر ہو گئی، پلٹ کر جب آ رہی تھی تو بڑی فکر تھی کہ میرے محبوب کو بھوک لگی ہوگی، اور جلدی جلدی میں قدم اٹھا کے دوڑ کے آ رہی تھی کہ جلدی جلدی جاؤں گھر، سونے محمد کو اٹھاؤں اور اس کو دودھ دوں۔ اسی فکر میں دوڑی چلی آ رہی تھی، جب گھر کے آنگن میں پہنچی، بیڑے میں پہنچی تو کیا دیکھتی ہوں حضور پالنے میں موجود ہیں، بھگوڑے میں ہیں، اور سرکار کھیل رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، اور حضور کی انگلی جدھر جاتی ہے آسمانوں کا چاند ادھر جھکتا۔ میرے امام نے کہا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے محل میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اللہ اکبر۔ کہتی ہے میں جب گھر آئی حضور کو اٹھایا، سینے سے لگایا، اور میں جب نے دودھ پیش کیا تو چونکہ مجھے فکر تھی جلدی جلدی گھر جو حضور کو دودھ دوں، تو میں پھر آج بھول گئی، تو میں نے وہی دائیں طرف سے بائیں طرف سے دودھ پیش کیا تو حضور نے انکار کر دیا، اور جب دائیں طرف سے پیش کیا تو حضور نے فوراً پی لیا۔ اب میں ڈاڑھی پریشان ہوئی، میں نے کہا کہ ایک بچہ ہے، اور بچے جب تاخیر سے دودھ کو دیا جاتا ہے، آپ بھی گھروں میں دیکھتے ہیں جب مائیں گھر سے باہر کسی کام کاج کے لیے جاتی ہے، گھر میں کوئی کام میں مصروف ہے، تو تاخیر کے بعد جب بچے کو دودھ دیا جاتا ہے تو بچہ تو ماں کو تلاش کر رہا ہوتا ہے، وہ تو ٹٹول رہا ہوتا ہے کہ مجھے دودھ ملے اور میں جلدی سے نوش کروں۔ بچوں کو یہ تو نہیں پتا ہوتا کہ دائیں طرف سے پینا ہے یا بائیں طرف سے پینا ہے، جہاں سے ماں دیتی ہے وہ دودھ پی لیتے ہیں۔ اماں حلیمہ کہتی ہیں میں آج ڈاڑھی پریشان ہوئی، میں نے کہا کہ وجہ کیا ہے کہ آج تو اتنی لیٹ پہنچی ہوں، اور آج بھی وہی عادت ہے حضور کی کہ بائیں طرف سے پیش کیا تو قبول نہیں کیا، دائیں طرف سے پیش کیا تو قبول کر لیا، وجہ کیا ہے؟
کہتے ہیں اسی فکر میں میں اپنے گھر میں بیٹھی تھی، اللہ اکبر، تو پھر غیب سے آواز آئی، حلیمہ تیرے میں کوئی خرابی نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ میرا محمد دنیا میں آیا ہی عدل کا درس دے۔ تو میں نے عرض کی، یا اللہ اس میں عدل والی کون سی بات ہے؟ تو آواز آئی، حلیمہ ایک تیرا سکا بیٹا گیا جو تم نے جایا ہے، جو تم نے جنم اس کو دیا ہے، اور فرمایا ایک تیرا سکا بیٹا ہے اور ایک میرا محبوب ہے، تو فرمایا بائیں طرف تیرے بیٹے کا حق ہے، دائیں طرف میرے محبوب کا حق ہے۔ میرا محبوب بائیں طرف کو ترک کر کے دائیں طرف سے دودھ نوش کر کے یہ دنیا کو بتا رہا ہے کہ حق اپنا لیا کرتے ہیں، اپنے بھائیوں کا حق نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق، آقا کا میلاد، سونے کا میلاد، مدنی کا میلاد۔ میں عرض کر رہا ہوں، حضور نے آتے ہی یہ پیغام دیا کہ حق اپنا لیا کرتے ہیں، اپنے بھائیوں کا حق نہیں۔ میں آپ سے معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا، حضور کی آمد پہ خوشیاں بھی مناؤ، جشن بھی مناؤ، حضور کے حسن و جمال کے تذکرے کیا بھی کرو، سنا بھی کرو، حضور کی عظمت اور شانوں کا بیان کیا بھی کرو، سنا بھی کرو، لیکن ساتھ ساتھ حضور کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کرو۔ حضور کی سیرت کیا ہے؟ حضور نے تو ترک پستان کر کے بتایا ہے کہ حق اپنا لیا کرتے ہیں، اپنے بھائیوں کا حق نہیں لیا کرتے ہیں۔ اب ایک بندہ حج بھی کر رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، حضور کی آمد پہ جشن بھی منا رہا ہے، لیکن وہ اپنی بہنوں کا حق بھی کھا لے، بھائیوں کا حق بھی غصب کر لے، اپنے یتیم بھتیجوں کا حق بھی لے لے، دیوار رکھتے ہوئے اپنے ہمسائے کے 4 انچ بھی دبا لے، تو کبھی حضور راضی نہیں ہوں گے۔ اس لیے کہ میلاد کا پہلا جو درس اور حکم ملا ہے، حضور نے وہ عدل کر کے بتایا ہے کہ دیکھو میں دنیا میں آتے ہی بتا رہا ہوں کہ حق اپنا لینا ہے، اوروں کا حق جو ہے وہ لینا نہیں ہے۔ تو حضور کی صورت کا تذکرہ بھی کیا کرو، مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت کو اپنانے کی کوشش بھی کیا کرو، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، جس طرح میرے محبوب کی صورت بے مثال ہے، اسی طرح میرے مصطفیٰ کی سیرت بھی بے مثال ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ میرے مصطفیٰ جیسا کائنات میں سنا کوئی نہیں ہے، اور میرے مصطفیٰ کی صورت جیسی کائنات میں کسی کی صورت نہیں ہے۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم رب نے سچی بن چھڑیا جدے وچ محمد نو ڈالیا سی۔ اور اقبال کہنے لگا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ تو ہمارا ایمان ہے جس طرح میرے آقا کی صورت بے مثال ہے، اسی طرح میرے مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت بھی بے مثل ہے اور بے مثال ہے۔ تو ہم نے صرف حضور کی صورت کے تذکرے نہیں کرنے، ہم نے آقا کریم علیہ السلام کی سیرت کو اپنانے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ اور جب سیرت کو نہیں نہ اپنائیں گے تو پھر یہی حال ہوگا جو آج امت کا ہو رہا ہے۔ دیکھو ایک رپورٹ کے مطابق یہ باتیں تھوڑی سی سخت ہو جائیں گی، لیکن کوئی بات نہیں، کو قبول کر لینا، حقیقت کے برعکس نہیں ہے۔ تو یہ رپورٹ کی گئی ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے اوپر جو سب سے زیادہ حضور کی ذات پہ درود پڑھا جا رہا ہے تو وہ پاکستان۔ سبحان اللہ، خوشی کی بات ہے، خوش ہونا چاہیے، اور یقیناً خوشی کی بات ہے۔ اللہ میں چوکھا درود پڑھنے کی کوئی اللہ اکبر۔ اچھا، پھر یہ رپورٹ کی گئی ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر کسی ملک میں اتنی مسجدیں نہیں ہیں جتنی ملک پاکستان۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ انڈیا بہت بڑا ملک ہے، پاکستان انڈیا کے ایک صوبے کے برابر پاکستان بنتا ہے، لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ مساجد جس ملک میں ہیں تو وہ ملک پاکستان۔ سعودی عرب میں بھی اتنی مساجد نہیں ہیں جتنی پاکستان میں ہیں۔ اور پھر اس سے بڑھ کر سب سے زیادہ جو جشن منایا جاتا ہے حضور کی آمد پہ تو وہ بھی کس ملک میں؟ سب سے زیادہ جو محفلیں ہوتی ہیں تو وہ بھی کس ملک میں؟ پاکستان کے اندر۔ کبھی میلاد کی محفل، کبھی 11ویں شریف کی محفل، کبھی 12ویں کی محفل،
ہاں جی، کبھی خواجہ غریب نواز کا عرس، کبھی حضرت داتا علی اجمیری کا عرس، کبھی بہر علی کا عرس، کبھی بابا فرید کا عرس. تو یہ آراس ہیں، محافل ہیں 11ویں کی، میلاد کی. تو محفلیں بھی سب سے زیادہ بولی پاکستان میں، درود بھی سب سے زیادہ، مساجد بھی سب سے زیادہ. اور یہ بات ذرا سننے کے قابل بھی ہے اور سننی بھی ہے آپ نے، اور اس پہ غور بھی کرنا ہے. اور یہ رپورٹ بھی پیش کی گئی ہے کہ سب سے زیادہ جو فراڈ ہوتا ہے 2 نمبری ہوتی ہے، وہ بھی کسی اور ملک میں نہیں ہوتی. وہ بھی کس ملک میں؟ پاکستان. تو پھر کیا وجہ ہے؟ کچھ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. اس لیے آقا کا میلاد بھی ہم نے منانا ہے، حضور کے حسن و جمال خد و خال کا تذکرہ بھی ہم نے کرنا ہے. اور یارو ہم نے ساتھ آقا کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کی. جب تک حضور کی سیرت کو نہیں نہ اپنائیں گے پھر ہمارے پہ اعتراض ہوں گے، ہمارے پہ لوگ انگلیاں اٹھائیں گے، زبانیں کھولیں گے. میں کہا کرتا ہوں وہ وجود کتنا سونا لگے گا کہ جس وجود کے چلنے کا انداز اس طرح ہو، لباس ہو تو میرے مصطفیٰ کے لباس کا، چلنے کا انداز ہو تو میرے مصطفیٰ کے چلنے کے انداز کے مطابق ہماری وضاحت، شکل و شباہت، انداز معاشرت ایسا ہونا چاہیے. میرے قبلہ فرماتے ہیں لوگوں کو پوچھنا نہ پڑے جناب آپ کون ہوتے ہیں، آپ اپنا تعارف پیش کریں اور آپ کو بتانا نہ پڑے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں. دیکھو پاسپورٹ میں مذہب کے خانے میں دیکھو اسلام لکھا ہوا ہے. میرے قبلہ فرماتے ہیں میاں نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ ہمیں بتانا پڑے، اپنی شکل و شباہت، اپنا انداز معاشرت، اپنا جینے کا سٹائل ایسا بنا لو کہ تم دور سے آ رہے ہو لوگ دیکھ کر کہیں وہ دیکھو محمد عربی کا غلام. سبحان اللہ. نور آنکھوں پہ تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، نور آنکھوں پہ تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. اس جہاں میں بھی انہی کے دم سے مقدس ہوگا، حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے. تو یہ بات ذہن میں رہے، سورت کا ذکر بھی کرنا ہے اور آقا کی سیرت کو اپنانے کی کوشش بھی کرنی ہے. دیکھو آج کوئی ہم سے رشتہ کرنا چاہے تو ہمارے گھر کی چھت پہ 3-4 جھنڈے حضور کے میلاد کے لگے، پورا فرنٹ ایلیویشن جو ہمارا ہے گھر کا وہ ہم نے لائٹوں سے سجا رکھا ہو. تو ہمارے سے کوئی کاروبار کرنا چاہے تو اس کو پوچھنا پڑے ہمسایوں سے جی بندہ کیسا ہے، یا ہمارے ساتھ کوئی رشتہ کرنا چاہے بیٹی کا یا بیٹے کا تو اس کو محلے والوں سے پوچھنا کرے جی میں اس گھر میں رشتہ کرنے لگا ہوں یہ لوگ کیسے ہیں. تو میں کہتا ہوں پھر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. یار جب ہم نے اپنے مکان کی چھت پہ یار کے میلاد والا جھنڈا لگا رکھا ہے نا تو پھر ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے کسی کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. وہ آنکھیں بند کر کے کاروبار بھی کر لیں، آنکھیں بند کر کے ہمارے سے رشتہ بھی کر لیں، یہ سوچ کر کہ جس نے یار کے میلاد والا جھنڈا لگا رکھا ہے بندہ 2 نمبر ہو نہیں سکتا، وہ کردار کا لوز بندہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. اور اگر ہم نمازیں بھی پڑھیں، درود بھی پڑھیں اور میلاد کی خوشیاں بھی منائیں، لنگر بھی پکائیں اور ہمارا کردار زیرو ہو بالکل، تو پھر اس بات سے ہمیں تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے، بلکہ زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو آئیے حضور کی صورت کا ذکر بھی کیجئے، مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت کو اپنانے کی کوشش بھی کیجئے. پھر دیکھنا یہ زمانہ بھی آپ کا ہوگا اور وہ زمانہ بھی آپ کا ہوگا اور کامیابیاں بڑھ کر آپ کے قدم چومے گی، آپ کا استقبال کرے گی. یہ جہاں بھی سمجھ جائے گا اگلا جہاں بھی سمجھ جائے گا. تو میں عرض کر رہا تھا اس صحابی نے انصاری صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ آپ جب بھی بانٹتے ہیں تو آپ عدل کے ساتھ بانٹتے ہیں، حضور سب کو ایک جیسا رکھتے ہیں. کملی والے آقا آج پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ سرکار آپ نے ان کو زیادہ دیا ہے، مکے والوں کو ہمیں تھوڑا دیا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اور یا رسول اللہ یہ بھی ذہن میں رہے کہ کوئی ہمارے دل میں مال کی ہوس بھی نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ ہمیں مال کی ہوس ہے، مال کی محبت ہے جو ہم کہتے ہیں حضور ہمیں بھی زیادہ مال ملنا چاہیے. سرکار مال کی بات نہیں ہے، آپ پر جان بھی قربان ہے، آپ پر مال بھی قربان ہے. اور ویسے بھی آپ کو اختیار ہے، آپ مالک جو ہیں جس کو چاہیں آپ دے سکتے ہیں. لیکن سوال اس بات پہ ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی عطاؤں پہ رشتہ ہے.
آپ کی عطاؤں پہ رشک آ رہا ہے یا رسول اللہ جب آپ بانٹتے ہیں تو پھر تو دل کرتا ہے سارا وجود ہی کشکول بن جائے سارا وجود جھولی بن جائے اور ہم پھیلا کے کھڑے ہو آپ دیتے جائیں ہم وصول کرتے جائیں آپ نے کبھی منظر ایسا تو دیکھا ہو کہ کسی کا پیر جب کوئی چیز بانٹ رہا ہوتا ہے پیر صاحب کوئی چیز بانٹ رہے ہوں تو جو مرید ہوتے ہیں وہ جھپٹتے ہیں آگے بڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی مجھے چاہیے پہلے قربان جاؤں جب کوئی پیر طریقت کو چیز بانٹ رہا ہو تو مریدوں کے لینے کا انداز کتنا اچھا ہوتا ہے تو ایمان سے بتاؤ جب حضور بانٹنے ہوں گے صحابہ کا لینے کا انداز سرکار بانٹ رہے ہیں نا نعمت دے رہے ہیں تو عرض کی یا رسول اللہ انہیں زیادہ ملا ہے ہمیں تھوڑا ملا ہے کملی والے آقا آپ کی عطاؤں پہ رشک آ رہا ہے وجہ پوچھنا چاہتے ہیں ہمیں کیوں تھوڑا ملا ہے تو میرے آقا کریم نے جو جواب دیا وہ ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا اور آپ کو مزہ آ جائے گا اور اس جملے پہ میں اگر گفتگو ختم بھی کر دوں تو میں کہوں گا کہ نہ مجھے کوئی افسوس رہے گا نہ آپ کو افسوس رہے گا یہ جملہ ہی اتنا پیارا ہے سبحان اللہ عرض کی یا رسول اللہ انہیں ڈبل ملا ہمیں سنگل ملا انہیں زیادہ ملا ہمیں تھوڑا ملا کیا وجہ ہے تو میرے آقا کریم نے فرمایا مدینے والوں کی اور یہ بات کرے تو کرے لیکن تمہیں تو جھجتا ہے سبحان اللہ حضور آپ کے عطاؤں کی بات ہو تو تب عرض کیا ہے انہیں زیادہ ملا ہمیں تھوڑا ملا کیا وجہ ہے حضور نے فرمایا مدینے والوں اپنے بختوں پہ ناز کرو سبحان اپنے اللہ مقدر پہ ناز کرو اور اپنے نصیبے پہ اللہ کا شکر ادا کرو مکے والوں کے حصے میں مال آیا ہے تمہارے حصے میں آمینہ کا لال سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ حضور کا میلاد حضور کا میلاد آقا ہمارے بڑی شان آقا ہمارے بڑی شان آقا ہمارے بڑی سبحان اللہ جی حضور نے فرمایا اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرو ان کے حصے میں مال آیا ہے تمہارے حصے میں آمینہ کا لال انہوں نے فرمایا جب یہاں سے دونوں جاؤ گے نا وہ مکے والے مکے کو جائیں گے تم مدینے کی طرف جاؤ گے تو ایمان سے بتاؤ میں کس گروہ کے ساتھ سبحان اللہ مکے والے یہاں سے فقط مال لے کے جائیں گے مدینے والوں جب تم یہاں سے مدینے جاؤ گے تو تمہارے ساتھ تو میں خود بھی ہوں جس کو حضور مل جائیں اس کو اور چاہیے فضل رب العلا اور مل گئے مصطفیٰ اور دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہو اس کو روز جزا اور اچھا ایک اور مثال سے بات سمجھا کے پھر دعا میں جانا پڑتے ہیں توجہ کا طالب باپ کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے تو جس بیٹے کے حصے میں کارنر کی دکان آ جائے تو وہ پورے برادری کو بتاتا ہے پورے خاندان کو بتاتا ہے میں جی بڑا بخنا والا میں بڑا نصیبہ والا کیا ہوا کہتا ہے جو ابا جی کی وراثت میں سے جو کارنر والی دکان تھی وہ میرے حصے میں آتی تو ایمان سے بتاؤ جس کے حصے میں کارنر والی دکان یا کارنر والا مکان آ جائے وہ تو خوشی منائے اپنے بخت پہ ناز کرے اور ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ کسی باپ کی وراثت بڑھ رہی ہو تو کسی بیٹے کے حصے میں بر لبے سڑک بر لبے نہر یا اچھی لوکیشن پہ واقع مارکیٹ اس کے حصے میں آ جائے تو وہ ڈنڈورا پیٹتا ہے پوری برادری کو بتاتا ہے اپنے دوستوں کو بتاتا ہے جی میرے حصے میں وہ جو فلاں اچھی لوکیشن پہ واقع مکان ہے جو پراپرٹی ہے وہ میرے حصے میں آئی ہے میں کہا کرتا ہوں جس کے حصے میں کارنر کا مکان آئے وہ تو خوشیاں منائے جس کے حصے میں آمینہ کا لال آ جائے وہ چھپ کر جو کرتا ہے ہم تو خوشیاں منائیں گے ہم تو محفلیں کروائیں گے ہم تو لنگر پکائیں گے ہم تو چراغاں کریں گے زمانے کو بتائیں گے فضل رب العلا اور مل گئے مصطفیٰ اور اچھا ایمان نال جسو جس کے حصے میں کارنر والی دکان آئے وہ بختوں والا ہے جس کے حصے میں سرکار آ جائے سبحان اللہ حضور کی حدیث پاک سنیے اور اپنے مقدر پہ ناز کیجئے سرکار نے فرمایا اللہ نبیوں کو بھیجتا رہا امتوں کو بھیجتا رہا پھر ان کی تقسیم ہوتی رہی کسی نبی کو کوئی امت دے دی گئی اور کوئی امت کسی نبی کے حوالے کر دی گئی
حضور نے فرمایا اللہ نبیوں کو بھیجتا رہا، امتوں کو بھیجتا رہا، پھر ان کی تقسیم ہوتی رہی۔ حضور نے فرمایا نبیوں میں سب سے آخر میں میں رہ گیا، امتوں میں سب سے آخر میں تم رہ گئے۔ حضور نے فرمایا میرے غلاموں اپنے بختوں پہ ناز کیا کرو، میں تمہارے حصے میں آ گیا ہوں، تم میرے حصے میں۔ سبحان اللہ۔ ایمان سے بتاؤ جس کے حصے میں حضور آ جائیں وہ مسکرائے نہ تو کیا کرے، وہ خوشی نہ کرے تو کیا کرے۔ یہی وجہ ہے ساڈے گھر پتر جمے تے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی سال دے بعد ماہ ربیع الاول کے اندر حضور کی آمد ہوئی۔ سبحان اللہ۔ لو بات کو ختم کرتا ہوں تو میں نے ساری تقریر کا جو خلاصہ ہے، جو پیغام ہے، جو خلاصہ ہے، جو پیغام ہے پوری تقریر کا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کبھی بھی نہ شکری نہیں کرنی۔ یہ بات نہیں، کبھی بھی ایک دن دیہڑی نہ لگے تو بندہ بہ گیا، لو جی سانو تے دیتے ہی کچھ نہیں، مر گئے تھا جی تے ہمیں تو کچھ بھی اللہ نے نہیں دیا۔ اور ایک دن دکان پہ گاہک نہ آئے تو بندہ اپنے مقدر کو گالی دینے لگتا ہے، لو جی ساڑھے دے مقدر ہی سو گئے نہیں۔ اور میاں تیرے سے بڑا مقدروں والا کون ہے؟ اللہ نے تجھے اپنا محبوب نبی عطا کیا، حضور کا تو غلام بن گیا ہے۔ دیکھو علماء کہتے ہیں قیامت کے دن جو سب سے بڑی دولت ہے وہ کیا ہے؟ وہ رب العالمین کا دیدار۔ قیامت کے دن کی سب سے بڑی دولت رب العالمین کا دیدار ہے۔ اور علماء کہتے ہیں اس دنیا کے اندر سب سے جو بڑی دولت ہے وہ کیا ہے؟ وہ دولت ایمان ہے۔ سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ دولت ایمان ہے۔ یہ پوری دنیا کے بھی آپ بادشاہ بن جائیں نا تو آپ اتنے مہنگے نہیں ہیں جتنا ایک کالے رنگ کا ریڑی بان شخص ہے لیکن اس کا سینہ ایمان کے نور سے منور ہے، جتنا وہ مہنگا ہے اور جتنا وہ قیمتی ہے اور جتنا وہ مالدار ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے والا عبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم۔ قرآن کہتا ہے کہ جو عبد مومن ہوتا ہے، مومن ہو، ایمان والا ہو اور غلام بھی ہو، تو قرآن کہتا ہے خیر من مشرک، وہ اس مشرک سے بہتر ہے جو بادشاہ بھی ہو، جو امیر بھی ہے، جو بہت بڑا مالدار بھی ہے۔ کہا مالدار کو ہے لیکن سینہ ایمان کے نور سے منور نہیں ہے، اس سے وہ غلام اچھا ہے جس کا سینہ نور ایمان سے منور اور روشن ہے۔ اس لیے کہ سب سے بڑی دولت بینک بیلنس نہیں ہے، بادشاہت نہیں ہے، بلکہ اس کائنات میں سب سے بڑی دولت دولت ایمان ہے۔ ایمان سے بتاؤ یہ ایمان ہمیں ملا ہے یا نہیں؟ آپ کے پاس ہے نا؟ بھئی ہے تو تبھی تو حضور کی آمد پہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ ایمان ہونے کی دلیل کیا ہے یہ بھی آپ کو عرض کر دوں۔ کس کے سینے میں ایمان ہے اور کس کا سینہ ایمان سے خالی ہے، اس کے لیے کسوٹی دے دیتا ہوں حدیث سے۔ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا جب تک ساری کائنات سے بڑھ کر تمہیں میں محبوب نہ ہو جاؤں تمہارا ایمان مکمل ہو نہیں سکتا۔ تو ایمان اس کے اندر ہے جس کے دل میں محبت مصطفیٰ ہو، اور جس کے دل میں محبت مصطفیٰ نہیں ہے اس کے سینے میں ایمان بھی نہیں ہے، اور جس کے دل میں محبت مصطفیٰ موجود ہے اس کے سینے میں ایمان بھی موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑی دولت ہے دنیا کی، دولت ایمان، وہ ہم کو عطا کی ہے۔ تو بتاؤ اب کوئی شکوہ بنتا ہے؟ کیوں نہیں؟ اور آپ سے شکوہ بنتا ہے؟ کچھ سر درد ہو جائے یا کبھی کوئی آفت آ جائے، مصیبت آ جائے تو کوئی ناشکری بنتی ہے؟ کوئی شکوہ بنتا ہے؟ نہیں بنتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ باقی سارا کچھ الگ رہا، اور یار بندہ سر سجدے میں رکھ کے ساری زندگی اللہ کا اس بات پہ شکر ادا کرتا رہے کہ اس نے اپنے محبوب نبی کا امتی بنا دیا ہے، زندگی ختم ہو جائے گی ہم پہ شکر ادا نہیں۔ اور کیوں شکوہ کرتے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو جو ہے وہ ناشکری پہ لاتے ہو؟ کیوں یہ کہتے ہو مجھے کچھ نہیں دیا؟ ساری بڑی دولت جو یہ دولت ایمان ہے وہ تو اللہ نے تیرے حصے میں نہیں دی ہے، وہ تو تجھے دے دی ہے، ابھی بھی تو کہتا ہے مجھے کچھ نہیں دیا۔ تو آج کے بعد
ہم نے نہ شکری کرنی، بولی نہ شکری کرنی، ہمیشہ اپنے رب کا کیا ادا کرنا ہے، اور شکر کس بات پہ؟ اس نے اپنے محبوب نبی کا امتی اور غلام ہے۔ دیکھو نہ شکری کرنے والا ویسے بھی بندہ اچھا نہیں ہوتا، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہ کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میرا شکر ادا کرو گے نا میری نعمت کے ملنے پہ، تو نعمت کبھی بھی بند نہیں کروں گا، کبھی ختم نہیں ہونے دوں گا، میں اس نعمت میں اضافہ کروں گا۔ ایک بڑی پیاری بات ہے، آپ کی سماعتوں کی نظر ہے، ایک مرد اور ایک عورت تھی، تو ان کی جب شادی ہو گئی، بیاہ ہو گیا، عقد ہو گیا، تو اچھی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ 10-12 سال شادی کے بندھن میں جب بندے گزر گئے، تو 10-12 سال کے بعد ایک دن دونوں میاں بیوی چارپائی پہ بیٹھے ہیں۔ اچھا ان کی حالت اس طرح تھی کہ جو بندہ تھا، جو شوہر تھا، وہ نہایت بدصورت تھا، رنگ کا کالا ہے، آنکھیں چھوٹی ہیں، ناک چپٹی ہے، ہونٹ موٹے ہیں، اور عورت جو تھی وہ اس کے بالکل اپوزٹ، عورت بہت زیادہ خوبصورت، اس کو اللہ نے رنگ بھی دیا ہے، اس کو اللہ نے نقوش بھی عطا کیے ہیں، وہ جتنی خوبصورت ہے شوہر اتنا ہی بدصورت ہے۔ اچھا زندگی گزر رہی تھی، 10-12 سال زندگی اچھی گزر گئی، تو ایک دن دونوں میاں بیوی چارپائی پہ بیٹھے تھے، تو باتیں محبت بھری ہو رہی تھی، تو شوہر کہنے لگا اپنی بیوی سے، پر یہ لوگ کہ تم ہی جنتی تھے میں بھی جنتی، تو بھی جنتی تھے میں بھی جنتی۔ اس نے کہا تجھے کوئی الہام ہوا ہے، کوئی خواب آیا ہے، تو جو کہہ رہا ہے کہ تو بھی جنتی تھے میں بھی جنتی؟ اس نے کہا نہیں نہیں بندہ، میں حقیقت بتا رہا ہوں، یقین سے کہہ رہا ہوں، تو بھی جنتی تھے میں بھی جنتی۔ اس نے کہا پر وہ وجہ بھی تو بتا۔ تو کہا وجہ یہ ہے کہ دیکھ تیرے جیسا خوبصورت کوئی اور میرے جیسا بدصورت کوئی، نہ رنگ ہے، نہ روپ ہے، نہ ڈھنگ ہے، نہ نقوش میں تکھا پن ہے، ناک چپٹی ہے، ہونٹ موٹے ہیں، آنکھ چھوٹی ہے، رنگ کا کالا ہے، اور تو اتنی خوبصورت کہ رنگ بھی رکھتی ہے، ڈھنگ بھی رکھتی ہے، نقوش میں تکھا پن بھی رکھتی ہے۔ تو ظاہر بات ہے جب کبھی میں آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں اور اپنا وہ کالا رنگ دیکھتا ہوں اور اپنے نقوش کو مدم دیکھتا ہوں اور اپنے ہی پہلو میں بیٹھی تیرے جیسی خوبصورت بیوی کو دیکھتا ہوں، تو میں اس بات سے اپنے مولا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، میں کہاں اور میری بیوی کہاں، اور تو نے یہ مجھے عطا کر دی۔ کہا تیرے ملنے پہ میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا رہتا ہوں۔ اور ظاہر بات ہے جب کبھی تو اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتی ہوگی، اپنے حسن و جمال کو دیکھتی ہوگی، اور پھر اپنے ہی پہلو میں میرے جیسے کالے مرد کو دیکھتی ہوگی، تو تیرے دل میں خیال تو آتا ہوگا نا کہ میرے لیے یہی رہ گیا تھا۔ لیکن میں گواہ ہوں اس بات کا، 10-12 سال ہمارے زندگی کو ہو گئے ہیں شادی بیاہ کو، لیکن آج تک میں نے تیری زبان پہ یہ نہیں الفاظ سنے کہ یا اللہ میرے لیے یہ کالا کلوٹا رہ گیا تھا، میرے لیے یہی رہ گیا تھا، بلکہ تو صبر کر رہی ہے، میں شکر کر رہا ہوں۔ اور میرے آقا نے فرمایا ہے صبر کرنے والا بھی جنت میں جائے گا، شکر کرنے والا، تو فرمایا تو صابرہ بن کے جنت میں جائے گی، میں شکر گزار بن کے جنت میں چلا جاؤں گا۔ چھوٹی موٹی مصیبتیں آتی جاتی ہیں، ایڈا جلدی کالا نہیں پڑنا چاہیے، سرکار سے غلام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، اے انسان میں نے تجھے کوئی فارمی چوزا نہیں بنایا کہ مشکل نہیں آئے گی۔ اللہ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، میں نے تجھے مشکلات کا سامنا کرنے والا، بڑا دلیر بنا کے اور بڑا جرأت والا بنا کے جو ہے پیدا کیا ہے۔ انسان بڑا پاور والا ہے، مرد اسی کو کہتے ہیں کہ مشکل وقت میں کھڑا ہے، تو جتو بن جائے وہ مرد کو نہیں نہ کہلا سکتا۔ تھوڑی سی مصیبت آ جائے بندہ پریشان ہو جائے، وہ ویلا شروع کر دے، شکوے کی زبان کھول دے، تو یہ مردوں کو جچتا نہیں ہے، اور حضور کے غلام کو تو بالکل نہیں جچتا ہے۔ جب کبھی مصیبت آئے نا، اور جب کبھی دل کرے اور دل میں بات آئے کہ میں یہ کہوں یا اللہ یہ بیماری میرے لیے رہ گئی ہے، اس وقت یہ خیال کر لینا یا اللہ تیرا کتنا بڑا کرم ہے کہ تو نے اپنے محبوب نبی کو ہمیں عطا کیا، اپنے محبوب نبی کا امتی، اور ہمیں ان کا
غلام بنا دیا ہے. یہ وہ سعادت ہے جو سب سعادتوں سے اعلیٰ ہے. باقی مشکلات آتی رہتی ہیں, پریشانیاں آتی رہتی ہیں, کوئی بڑی بات نہیں ہے. میرے سرکار نے فرمایا اگر میرے امتی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے صدقے بھی اس کے درجات بڑھائے, اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. بلکہ حضور کی ایک حدیث پاک ہے, مفہوم عرض کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے. حضور نے فرمایا ایک بندہ اپنی ایک جیب میں پاکٹ میں چیز ڈالتا ہے اور اس نے ڈالی ہوتی ہے یہ سائیڈ والی پاکٹ میں اور وہ ٹٹولتا ہے سامنے والی پاکٹ میں. اب اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے کون سی جیب میں کون سی پاکٹ میں وہ چیز ڈالی ہے, لیکن سرکار نے فرمایا ڈالی تھی اس نے سائیڈ والی جیب میں, اور وہ سامنے جیب میں ٹٹولتا ہے, تلاش کرتا ہے, اور اس کو جب وہ خالی جیب نظر آتی ہے تو یک دم جھٹکا لگتا ہے کہ وہ چیز کہاں چلی گئی. اور حضور نے فرمایا تھوڑی دیر کے بعد دوسری جیب میں اس کو وہ چیز مل بھی جاتی ہے. میرے آقا نے فرمایا اللہ کا میری امت پہ میری نسبت کا صدقہ اتنا بڑا کرم ہے کہ یہ جو میرے غلام کو تھوڑا سا جھٹکا لگتا ہے بعد میں وہ چیز مل بھی جاتی ہے, اللہ اس کے صدقے بھی میرے غلاموں کے درجے بلند کرے. کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے, کتنے بڑے اس کے احسانات ہیں ہمارے اوپر. باقی رہ گیا مسئلہ یہ کہ لو جی ہمیشہ آسانی ہی ملنی چاہیے, تو یہ ایک مومن کا مزاج نہیں ہونا چاہیے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب نبی ہیں, لیکن کئی ہفتے گزر جاتے گھر میں چولہا بھی نہیں جلتا, فاقوں سے زندگی گزارتے ہیں, اور یہ حضور کا اختیاری فقر تھا. حضور نے فرمایا مجھے پسند لگتا ہے کہ میں ایک دن کھاؤں اور دوسرے دن روزے سے رہوں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر اس طرح گزرتی ہے تو وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے, مشعل راہ ہے. اسی لیے میں نے عرض کیا ہے کہ حضور کی سیرت بہت زیادہ ہمارے لیے ضروری ہے. سیرت سامنے ہوگی نا تو پھر کبھی بھی ہم ناشکری نہیں کریں گے, شکوے کی زبان ہم نہیں کھولیں گے. وہ ایک بادشاہ تھا تو وہ پھولوں کی سیج پہ سویا کرتا تھا, پھولوں کی سیج پہ سویا کرتا تھا, اور اس کی ایک لونڈی تھی جو روزانہ اس کی سیج پر پھول سجا دیتی اور پھولوں کا بسترا وہ بنا دیتی. پھر بادشاہ آ کے اس پہ آرام کرتا تھا. تو ایک دن جب وہ لونڈی اپنے بادشاہ کے لیے پھولوں کی سیج سجا رہی تھی تو ایک دن اس لونڈی کے ذہن میں بات آئی کہ پتہ نہیں پھولوں پہ لیٹنے کا مزہ کیسا ہوگا اور کتنا سرور آتا ہو, کتنا مزہ آتا ہوگا. اس نے کہا چلو ابھی کون سا بادشاہ نے آ جانا, اس کے آنے میں بھی ٹائم باقی ہے, تو کوئی بات نہیں, میں جو ہے یہاں لیٹ کر چیک کرتی ہوں کہ ذرا ان کے اوپر لیٹنے کا سرور کتنا ملتا ہے. اچھا پھولوں کی سیج جب سج گئی, لونڈی یہ دیکھنے کے لیے کہ کتنا مزہ آتا ہے پھولوں کی سیج پہ جب لیٹی تو سارے دن کی بیچاری کام کر کے تھکی ہوئی تھی, پھولوں کی سیج ملی تو سکون ملا تو اس کی آنکھ لگی. جب آنکھ لگی تو اتنے میں بادشاہ کا آنے کا وقت ہو گیا. بادشاہ آیا, اپنے کمرے میں داخل ہوا تو حیران ہو گیا, اس کی سیج کے اوپر ایک اس کی لونڈی لیٹی ہوئی ہے, اس کی اجازت کے بغیر. وہ سیخ پا ہو گیا, غصے میں آیا اور جلادوں کو بلایا, کہا اس کو اٹھاؤ, اس کو پکڑو, اس کو الٹا لٹکا دو اور اس کو اتنے کوڑے مارو تاکہ پتہ چل جائے اس کو کہ بادشاہوں کی سیجیں کتنی مقدس ہوا کرتی ہیں. تو جلاد آئے, انہوں نے اس لونڈی کو پکڑا, الٹا لٹکا دیا, اور اس کو جب جلاد کوڑا مارتا ہے تو وہ روتی ہے, اور جب کوڑا پیچھے کھینچتا ہے تو وہ اونچی اونچی ہنسنے لگتی ہے. بادشاہ سامنے یہ منظر دیکھ رہا تھا, بڑا حیران ہوا. جلادوں کو کہا ذرا رکو, اس سے یہ پوچھو کہ یہ روتی کیوں ہے, اور اس سے یہ بھی پوچھو کہ یہ ہنستی کیوں ہے. تو جب جلادوں نے یہ سوال کیا اس لونڈی سے کہ یہ بتا کہ تم روتی کیوں ہے اور یہ بھی بتا کہ تم ہنستی کیوں ہے, تو اس نے کہا رونے کی وجہ تو یہ ہے عورت ذات پھولوں سے نرم میرا جسم ہے, تو جب تمہارا کوڑا میرے بدن پہ لگتا ہے تو ظاہر بات ہے جان لبوں کو آتی ہے اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو چھلک پڑتے ہیں, یہ رونے کا سبب ہے. انہوں نے کہا یہ بتا پھر ہنستی کیوں ہے. اس نے کہا ہنستی یہ سوچ کر ہوں کہ میں چند لمحوں کے لیے پھولوں کی سیج پہ لیٹی ہوں تو مجھے اتنی سزا مل رہی ہے جس کو عمر ہو گئی ہے سوتے ہوئے قیامت کا دن اس کا ہے. یہ ذہن میں رہے
کہ اگر اتنی آشائشیں دی ہیں نا تو ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، وہ رب کہتا ہے میں قیامت کے دن ایک ایک نعمت کا تم سے سوال بھی کروں گا، تمہارا حساب بھی جو ہے وہ دیا جائے گا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو ایئرپورٹ پر کئیوں کے پاس وہ 4-4 5-5 وہ ناگ ہوتے ہیں سامان، پہلے ان کو جمع کروانا پڑتا ہے، پھر ان کو آگے ایئرپورٹ پہ جہاں اترنا ہے وہاں جا کے ان کو تلاش کرنا پڑتا ہے، وہ چین ٹوٹتی ہے تو کئی دفعہ 2 مل جاتے ہیں، تیسرا نہیں مل جاتا، کئی دفعہ 1 مل جاتا ہے، دوسرا نہیں ملتا، تو بندہ گھنٹوں وہاں پہ گزار دیتا ہے۔ اور جن کے پاس کوئی سامان وہ ناگ نہ ہو، ہینڈ کیری ہو، بس ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ ہو، تو وہ میاں سیدھا جاتے ہیں اور اپنا ٹکٹ دکھاتے ہیں اور وہ آگے نکل جاتے ہیں، تو کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ تو یہ بات ذہن میں رہے، جتنا بھی اللہ نے دیا ہے قیامت کے دن اتنا حساب بھی ہونا ہے، اور اگر تھوڑا ہوگا تو پھر حساب بھی تو اتنا ہی دینا پڑے گا۔ ایک حدیث میرے قبلہ بیان کرتے ہیں، اور یہ قبلہ فرماتے ہیں ٹینشن فری حدیث کیا ہے؟ ٹینشن فری حدیث ہے، ساری ٹینشنیں بندے کی ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اس لیے کہ آج کا ٹینشن یہ ہے کہ گوانڈیاں نے تو مکان ڈبل سٹوری کر لیا، 2.5 سنگل سٹوری، انہوں نے تو اپنا مکان 5 مرلے سے 10 مرلے کر دیا ہے، ہمارا اب 2.5 مرلے ہے۔ یہی ٹینشن ہے، ساری زندگی بندہ اسی چکر میں گزار دیتا ہے، 2 دنی 4 کے چکر میں۔ لیکن میرے قبلہ فرماتے ہیں یہ حدیث ٹینشن فری، آپ سنیں ایمان تازہ ہو جائے گا، اور کافی حد تک یہ جو بات ہے نا 2 دنی 4 والی، یہ آپ کی ختم ہو جائے گی۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور مولا کائنات اس حدیث کے راوی ہیں، حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرا بندہ دنیا میں میرے دیے ہوئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جائے گا، قیامت کے دن میں اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہوں۔ جو میرا بندہ میرے دیے ہوئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جائے گا، قیامت کے دن میں اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہوں۔ اب بندے کو جتنا بھی ملے وہ شکر ادا کرے، یا اللہ تیرا شکر ہے میں اتنے پہ ہی راضی ہوں۔ اللہ فرماتا ہے یہ تو میرا بندہ تھا، محتاج تھا، اس کو بچوں کے لیے فیس بھی چاہیے تھی، بچوں کے لیے گرمی سردی کا لباس بھی چاہیے تھا، کھانا بھی چاہیے تھا، اس کی بہت ساری ضروریات تھی، لیکن یہ بندہ ہو کے میرے تھوڑے دیے ہوئے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ فرمائے گا مجھے تو اس کے سجدوں کی ضرورت نہیں، تو میں اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جاؤں گا۔ تو اس لیے نہ ہجر اچھا ہے نہ وصال اچھا ہے، نہ ہجر اچھا ہے نہ وصال اچھا ہے، خدا جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا بہت اچھا حال رکھا ہوا ہے، اتنا چھوٹا ہونے کی ضرورت ہے، اتنا احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی ضرورت ہے۔ مت یہ خیال کریں کہ لو جی اسی پہ ہم مجھے کچھ بھی نہیں دیا، اور تجھے کیوں کچھ نہیں دیا؟ جو ساری دولت دی وہ تو اللہ نے تیری جو نہیں، اللہ نے اپنے محبوب نبی کا تجھے امتی اور غلام بنا دیا ہے، یہی وجہ ہے۔ اگر ہے تو کوئی بات، تقریر تو میری ساری پڑھی ہوئی ہے، سبحان اللہ، عید پہ بات چل رہی ہے۔ تو کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، مومنو اللہ نے تمہارے پہ احسان کیا ہے کہ تمہیں اپنا عظمت والا محبوب جو تھا وہ کیا کر دیا، عطا کر دیا۔ تو بڑی بڑی نعمتیں دے کے احسان نہیں کیا، پر محبوب دے کے احسان کیا۔ ایک جھلک بات سننے پہ دعا کی جانے پڑتے ہیں، یہ ہاتھ نعمت ہے ایمان نہ دوستو، اس کے نہیں ہے اس سے پوچھو، پاؤں نعمت ہے یا نہیں ہے؟ آپ پولیس نے بولے آپ کو پتہ ہی نہیں، یقین جانے ایک پاؤں کی بات نہیں کر رہا، ایک پاؤں اگر اس کا 2 انچ کیا 1 انچ کیا آدھا انچ سائز چھوٹا ہونا تو بندہ دوڑ نہیں سکتا، چلنے میں دشواری ہوتی ہے۔ تو میاں جس کا 1 پاؤں، سارا پاؤں نہیں، اس پاؤں میں سے 2 انچ 1 آدھا انچ بھی کم ہو تو چلنا کتنا دشوار ہوتا ہے۔ ایمان سے بتاؤ اگر پاؤں ہی نہ ہو تو کتنی مشکل ہوتی ہے۔ تو ہاتھ بھی نعمت، پاؤں بھی نعمت، لیکن یہ نعمت دے کر احسان نہیں جتلایا، پر محبوب دے کے احسان جتلایا۔ کیا وجہ؟ تو یہ بات سننے پر بات ختم کر رہا ہوں، یا اللہ تمہیں ہاتھ بھی دیے، پاؤں بھی دیے، اتنی بڑی نعمت دی، لیکن احسان نہیں جتلایا، پر محبوب دے کے احسان کیوں جتلایا؟
تو واضح کیا ہاتھ بھی نعمت پاؤں بھی نعمت، لیکن یہ دنیا میں تو نعمت ہے تیرے لیے، لیکن ہو سکتا ہے قیامت کے دن تیرے ہاتھ پاؤں تیرے لیے زحمت بن جائے۔ وہ کیسے؟ فرمایا قرآن پڑھ، سورہ یاسین ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد